بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کی توفیق سے 27 محرم الحرام 1446 ہجری بمطابق 23 جولائی 2025 دوسری کلاس میں سورۃ الفاتحہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے نصف حصوں میں، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے اللہ سے سوال کیا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور کبھی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مجھ سے سوال کیا۔ پھر انسان سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کہ عظیم الشان فضائل میں سے ہے کہ انسان جب سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا آسمان پہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفات۔ اللہ اصل میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے یا اس کی شان اور بڑائی کی وجہ سے، یا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کے احسان پر اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو الحمد میں یہ دونوں قسم کی تعریفیں شامل ہیں کہ شان اور بڑائی کے لحاظ سے بھی اگر تعریف ہے اور اگر شکر کے لیے بھی تعریف ہے، تو دونوں کیفیتوں میں سب سے زیادہ تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس کے لائق ہے۔ الحمد للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو جب آپ نے اس کلاس کا سبق سنانا ہے تو اس کے ادائیگی اور تلفظ اور تجوید میں بہترین انداز سے ادائیگی کی کوشش کرنی ہے۔ الرحمن، رحم کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ مہربان۔ الرحمن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے اور ذاتی صفت ہے رحمان، اور رحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو جس رحمت سے نوازتا ہے، اور یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان بھی شفقت اور رحمت ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کوئی مادہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے۔ مالکی یو مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد، اس کا انداز بہت اچھا ہے، یا اللہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، اور خاص تجھی سے نستعین، مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہماری اہدنا کی تفسیر کے صحابہ اور سلف صالحین نے کہ ثبتنا، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، یا اللہ ہمیں دکھا صراط اور راستہ۔ اور صراط اور راستے کی کچھ تفسیر کی گئی ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد اسلام ہے، کسی نے کہا اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی نے فرمایا کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ صراط الرستہ الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اور اللہ کا غضب یہودیوں پہ ہوا اور گمراہ عیسائی ہوئے۔ عیسائی علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور یہودی اس لیے ظالم ٹھہرے کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد اس علم پہ عمل نہیں کیا۔ تو علم سے پیچھے رہنا اور جہالت کی بنیاد پہ کرتے رہنا یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے، اور علم آ جائے اور پھر اس پہ عمل نہ کرنا اور جہالت اختیار کرنا یہ بھی بہت بدترین قسم کے جرائم میں سے یہ جرم ہے۔ تو یہودی اور عیسائی جیسا یا اللہ مجھے نہ بنا دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ۔